يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 سے 29 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے ورغلایا اور کہا کہ ہی تلک میرے پاس آ جاؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کی پناہ گناہ سے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، وہی میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، اور ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے بھاگنے کا ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک برہان اور دلیل دکھائی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تو آج کے اس درس میں اس کے بعد کی صورتحال کا ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب زلیخا نے اصرار کیا یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلانے پر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور زلیخا نے سارے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، جیسا کہ پہلے گزرا ہے وغلقت الابواب، اس نے دروازے سارے بند کر دیے، اور یہ بھی آتا ہے تاریخی روایات میں کہ تالے لگا دی دروازوں کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر دوڑ لگائی، تو زلیخا نے بھی یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑ لگائی۔ واستبق الباب، دونوں یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تو زلیخا نے پیچھے دوڑ لگائی۔ دوڑ لگاتے ہوئے زلیخا نے ایسا کیا کہ یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کو پکڑا نا پیچھے سے، تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جو ہی دروازہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دروازے کا تالا بھی کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، جو ہی دروازے کے باہر پہنچے یوسف علیہ السلام بھی اور پیچھے زلیخا بھی، تو آگے زلیخا کے گھر والا عزیز مصر وہ کھڑا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو زلیخا یکدم حیران اور پریشان ہو گئی، اس نے فوراً بات کو تبدیل کرتے ہوئے یہ کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے کہ جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کرا تھا۔ زلیخا نے فوراً یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا، اور اپنی بات کو اپنی پاس سے اس نے بات بنا دی کہ اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے کہ جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، اور سزا بھی خود ہی بتاتی ہے، کہتی ہے ان یسجن او عذاب علیم، یا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک سخت ترین جسمانی سزا دی جائے۔ تو عزیز مصر نے جب یہ بات سنی تو خود بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ یوسف ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور یہ میری بیوی اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ جب پریشانی کا شکار ہوا عزیز مصر، تو وہاں ہی ایک گہوارے میں پنگوڑے میں، جب چھوٹے بچے کو چولہے میں ڈالتے ہیں نا، وہاں چھوٹا سا بچہ تھا ایک چولہے میں، تو اس نے پھر گواہی دی۔ سبحان اللہ، اس نے کیا کی؟ گواہی دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 ایسے بچے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بالکل بچپن میں جب بچہ بول بھی نہیں سکتا ہے اس وقت انہوں نے گواہی دی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے وہ مجاہدے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ پھر ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور ایسے بچوں سے اللہ تعالیٰ ان کی سچائی ثابت کر دیتے ہیں جو بول بھی نہیں سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رسوائی سے بچا لیتے ہیں اپنے نیک بندوں کو۔ وہ کون کون سے 4 بچے تھے؟ ایک وہ بچی تھی کہ جب فرعون نے ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، تو فرعون کی گھر والی کی ایک نوکرانی تھی جو اس کے بال وغیرہ صحیح کرتی تھی، اس کی بچی تھی چھوٹی سی، تو اس نے گواہی دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور ایک حضرت مریم علیہ السلام پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ یا مریم، اے مریم، یہ تم کہاں سے لے آئی ہو؟ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرے والد صاحب بھی کوئی برے آدمی نہیں تھے، تیری والدہ بھی کوئی بری نہیں تھی، دونوں نیک لوگ تھے، تو نے یہ کیا کیا؟ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے، ایک دن، بعض روایت میں تھے صرف 1 دن کے تھے، بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 دن کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے حق میں گواہی دی، اور فوراً بولے قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی عطا فرمائیں گے، مجھے نبی بھی بنائیں گے۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، میں مریم کا بیٹا ہوں۔ اس کا بیٹا ہوں؟ مریم کا بیٹا ہوں۔ تو اپنی والدہ کے حق میں گواہی دی کہ یہ جو میری پیدائش ہوئی ہے یہ اللہ کی قدرت سے ہوئی ہے، اللہ کی قدرت سے ہوئی ہے۔ اور تیسرا وہ بچہ تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرے ہیں، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، جریج نام تھا ان کا۔ کیا نام تھا؟ جریج نام تھا۔ لوگوں نے پلاننگ بنا کر ان کو رسوا کرنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان پر تہمت لگائی۔ تو ایک چھوٹے سے معصوم بچے نے ان کے حق میں گواہی دی تھی کہ یہ اس گناہ سے بری ہیں۔ اور چوتھے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل جھولے میں پڑا ہوا تھا، پنگوڑے میں، گھیوارے میں پڑا ہوا تھا، اور اس نے گواہی دی، اور گواہی بھی ایسی دی، ایک تو اس بچے کی گواہی دینا ہی اور یوسف علیہ السلام کی سچائی کو ثابت کرتا ہے، اس لیے کہ اتنا چھوٹا بچہ تو بول نہیں سکتا جس نے گواہی دی ہے۔ اور دوسری بات، اس سے بڑھ کر یہ بات ہوئی کہ اس نے گواہی بھی ایسی عارفانہ دی، ایسی حکیمانہ اور عقل مندی والی گواہی دی۔ کہتا ہے کہ دیکھو، اگر یوسف علیہ السلام، آیت میں ذکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاہد شاہد من اہلہ۔ پہلے تو یہ ہوا کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی اور کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو یا اس کو سخت سزا دو، تو یوسف علیہ السلام اس وقت فوراً بولے، کیا بولے؟ کہا ہی راودتنی عن نفسی، یہ جھوٹ بولتی ہے، اس نے تو مجھے خود ورغلایا ہے، گناہ کی طرف تو یہ مجھے بلا رہی تھی، اور ابھی یہ مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی پر جھوٹی تہمت لگا دے تو اس بندے کو چاہیے جس پر تہمت لگی ہے کہ اپنی سچائی کو ثابت کرے، اپنی سچائی کو خاموش نہ بیٹھے، بلکہ اپنے سچ ہونے کو، اپنے آپ کو رسوائی سے بچائے۔ اور یہ بولنا اور اپنی سچائی کو ثابت کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ کیا ہے؟ سنت۔ یہ نہ بس توکل کر، میں اللہ پر بھروسہ کر تو چپ ہو کے بیٹھ جائے، لوگ ذلیل کرتے رہے، جھوٹی تہمتیں لگاتے رہے، بہتان لگاتے رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنی سچائی کو ثابت کرے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ یہ میرے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے، اس نے خود مجھے گناہ کی طرف بلایا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ۔ دیکھیں چھوٹا سا بچہ کیسی گواہی دے رہا ہے، کہتا ہے دیکھو اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹی۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر دیکھو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کی تو پھر فَكَذَبَتْ، عورت جھوٹی ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے جان چھڑانے کے لیے دوڑ لگائی ہوگی تو اس عورت نے پیچھے سے پکڑا ہوگا، تو اس لیے کبھی پیچھے سے پھٹ گئی ہے، مطلب یہ عورت یوسف علیہ السلام کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ تو پھر جب دیکھا گیا، عزیز مصر نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا جو تھا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس سے ثابت ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ یوسف جو ہے بے گناہ ہے اور جو میری بیوی ہے وہ گناہ گار ہے، اس کی ساری یہ پلاننگ ہے، اس کا یہ مکر اور فریب ہے۔ تو کہنے لگا انہو من کیدکن،
اپنی بیوی کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ یہ تیری ہی چال ہے، تیرا ہی مکر ہے، تم عورتوں کا یہ مکر ہے، ان کیدکن عظیم، اور بے شک تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے، عورتوں کی چالیں فریب بہت بڑے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وقال مقاتل عن يحيى بن ابي كثير عن يحيى بن ابي كثير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كيد النساء اعظم من كيد الشيطان، کہ عورتوں کا مکر شیطان کے مکر سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ عورتوں کا مکر اس لیے کہ دیکھنے میں عورت نازک لگتی ہے، نرم و نازک ہوتی ہے اور معصوم بنتی ہے، اور ایسے روئے گی اور ایسے بہانے کرے گی، بندہ سمجھے گا یہ بالکل جو معصوم ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن غلطی اس کی ہوتی ہے۔ اور پیارے نبی کا فرمان ہے کہ عورتوں کا مکر شیطان کے مکر سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ شیطان کے مکر کو اللہ کہتے ہیں کمزور ہے، ضعیف ہے، اور عورتوں کے مکر کو کیا کہتے ہیں؟ عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ ساری عورتیں بھی خیر ایسی نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو ایسے کرتی ہیں تو وہ عورتوں کا مکر شیطان کے مکر سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان کیدکن عظیم یوسف عارضا ھذا، پھر اس بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس کے قصور ہے، یہ زلیخا کا قصور ہے، یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا یوسف عارضا ھذا، یوسف اس بات کو چھوڑو، رہنے دو، اس پر پردہ ڈالو، ٹھیک ہے، اس کو پوشیدہ رکھو، ضرورت ہی نہیں ہے اس کا ذکر کرنے کا، مجھے پتہ چل گیا غلطی اس کی زلیخا کی ہے۔ واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تو یوسف سے بھی معافی مانگ اور مجھ سے بھی معافی مانگ، ٹھیک ہے، استغفار کر، تو انکی کنت من الخاطئین، تو ہی غلطی کرنے والوں میں سے تھی، تو ہی غلطی کرنے والوں میں سے تھی۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑیں، اس لیے زیادہ بات کا ذکر کریں گے تو اپنی رسوائی ہوگی، ٹھیک ہے، لوگ تو عورت کا تو نہیں کہیں گے، یہی کہیں گے کہ فلاں کی بیوی جو ہے وہ ایسی تھی۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ جی اعراض کرو، بات کو چھوڑ دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو کچھ کہا کیوں نہیں، مارا پیٹا نہیں ہے یا اس کو طلاق نہیں دی ہے، چھوڑا نہیں ہے، تو عزیز مصر نے، تو یہ کیوں؟ تو اس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، میرے سامنے تفسیر قرطبی ہے، تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ وفیہ قولان احدہما انہ لم یکن غیورا، ایک تو یہ بات تھی کہ یہ شخص غیرتی شخص نہیں تھا، غیرت مند نہیں تھا عزیز مصر، اس لیے اس نے اس کو مطلب اس پر پردہ ڈال دیا، اپنی بیوی کو نہ اس نے طلاق دی، نہ چھوڑا، نہ اس کو مارا پیٹا، کچھ بھی اس نے نہیں کہا، بس اتنا ہی کہا کہ تو معافی مانگو، تم استغفار کرو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی زبان بھی بند کر دی اور اس کے ہاتھ بھی بند کر دیے، اس لیے کہ اس وقت وہ غصے میں تھا، تو یہ خطرہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یوسف علیہ السلام کو برا بلا نہ کہہ دے، یا یوسف علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی اس سے اس کے منہ پر بھی مہر لگا دی اور اس کے ہاتھوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے روک لیا، اور یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ ہے نا کہ دیکھیں، عورت کو یہ چاہیے اور خاص کر بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی شوہر کی وفادار ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے اور اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی عورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنتی عورت۔ ویسے ہی تو جنت کا نہیں کہا ہے، جو ایسا نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے پھر جنتی نہیں ہے تو پھر جنتی ہے۔ تو اس لیے اس کی بہت زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لالچ میں آ جاتی ہیں عورتیں، اس لیے تو کہتے ہیں ناقصات العقل والدین، کہ عقل کی بھی ناقص ہوتی ہیں اور دین کی بھی ناقص ہوتی ہیں عورتیں، اکثر عورتیں۔ تو اس لیے ان کے بارے میں یہ ہے کہ ناقصات العقل والدین، عقل کی بھی ناقص ہیں اور دین کی بھی ناقص ہوتی ہیں، تو انہیں یہ چاہیے کسی کے چکروں میں نہ آئے، چکروں میں پڑ جاتے، جیسے کہ زلیخا دیکھو چکر میں پڑ گئی تھی، یوسف علیہ السلام کے حسن کے چکر میں پڑ گئی تھی،
ٹھیک ہے، اور بعض دولت کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، اور بعض کسی اور چیز کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، تو چکر میں آ کر جو ہے وہ اپنے شوہر سے غداری اور خیانت کرتی ہیں، اور بعد میں پھر اس کا پچھتاوا ہوتا ہے، بعد میں پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اس دن بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، ٹھیک ہے، اور ہر روز اخباروں میں واقعات آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی ترجمہ کریں، اعوذ باللہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ پناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفاظت میں آتا ہوں، شیطان کے شر سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ واستبق الباب، دونوں کے دونوں نے دوڑ لگائی دروازے کی طرف۔ استباق کہتے ہیں آگے پیچھے دوڑنا، ریس لگانا، ریس میں کوئی آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی دروازے کی طرف، تو پیچھے زلیخا نے بھی دوڑ لگا دی۔ واستبق الباب، دونوں نے دوڑ لگائی دروازے کی طرف۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جس جگہ میں بندے کو خطرہ ہو، گناہ میں مبتلا ہونے کا، بندے کو چاہیے وہاں سے دوڑ لگا دے، وہاں سے بھاگ جائے، وہاں سے چلا جائے۔ کوئی جگہ ایسی ہے، کوئی آپ ایسی جگہ کام کرنے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں اگر اس جگہ میں رہوں گا، یا گھر ایسی جگہ پر ہے جہاں گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو بندے کو چاہیے وہ جگہ چھوڑ کے چلا جائے، وہ جگہ چھوڑ کے چلا جائے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ دوڑ لگا دی۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور عورت نے ان کی قمیض پھاڑ دی، من دبر، پیچھے سے، پیچھے دوڑ لگا رہی تھی، پیچھے سے ان کی کپڑا کرتا پکڑا تو پھٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام تیزی میں تھے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے پایا سیدہا، عورت کے شوہر کو، لدى الباب، دروازے کے پاس۔ جو ہی دروازے سے باہر نکلے، بچوں خاموش، جو ہی دروازے سے باہر نکلے تو شوہر کو پایا، زلیخا کے شوہر کو دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء، تو کہنے لگی زلیخا ما جزاء من اراد بأہلک، اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جو آپ کے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اور ساری سزا بھی بتاتی ہے۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، یہ سزا ہونی چاہیے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا دردناک عذاب دیا جائے، یا دردناک عذاب۔ قال ہی راودتنی، تو یوسف علیہ السلام بھی خاموش نہیں رہے۔ جب اس نے جھوٹی تہمت لگائی یوسف علیہ السلام پر، تو یوسف علیہ السلام نے بھی پھر اپنی پاکی کو بیان کیا۔ فرمایا ہی راودتنی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تیری بیگم ہی نے، زلیخا ہی نے مجھے ورغلایا عن نفسی، میرے نفس کے بارے میں۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، من اہلہا، جو زلیخا کے خاندان سے تھا۔ کس کے خاندان سے تھا؟ وہ جو بچہ تھا وہ زلیخا کے خاندان سے تھا، اس نے گواہی دی۔ گواہی کیا دی؟ ان کان قمیصہ، اگر اس کی قمیص قد من قبل، یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت، عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب اس عزیز مصر نے قمیص کو دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انہ من کیدکن، تو کہنے لگا کہ انہ، بے شک یہ، من کیدکن، تم عورتوں کی چال ہے، تم عورتوں کی چال ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کی چالیں، فریب مکر، عظیم، بہت بڑا ہوتا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات کو جاننے دو، رہنے دو۔ واستغفری لذنبک، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو غلطی کرنے والوں میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، یا اللہ ہمارا یہ درس قرآن قبول فرما، یا اللہ ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا، عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی، یا اللہ بھی بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، خصوص بالخصوص یا اللہ ہمارے والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے
ہمارے نمازیوں میں سے، محلے والوں میں سے، مدرسے مسجد کی خدمت کرنے والوں میں سے جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ خصوص بالخصوص جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان کی جو بھی جائز حاجات ہے اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی محترم جناب ناصر صاحب کی جو بھی پریشانی ہے مسئلہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ حل فرما۔ ان کی والدہ صاحبہ کو یا اللہ شفاء کاملہ عطا فرما، صحت سلامتی والی، عافیت والی، نیک اعمال والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ملک بلال صاحب کی جو بھی یا اللہ پریشانی ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو حل فرما، مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ یا اللہ رب معاملے کو حل فرما۔ یا اللہ اور جن بھائیوں نے دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان کی جو بھی جائز حاجات اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ ہمارے اس مدرسے جامعہ محمدیہ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جتنی بھی ضروریات ہے اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ جتنے بھی بھائی یا اللہ خدمت کرتے ہیں سب کی خدمتیں اپنے دربار میں قبول فرما، اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ ہم سب کو اسلام والی زندگی عطا فرما، پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا فرما۔